رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جن چیزوں کو ہمارے لیے پسند فرمایا، جائز قرار دیا، انہیں ہم کہتے ہیں حلال. یعنی جو اچھا ہے صحت کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، ہماری بقا ہماری ترقی کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں حلال. اور جن چیزوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا، یقیناً اس میں نہ ہماری صحت کا کوئی فائدہ تھا، نہ اخلاقیات کے لیے، نہ دنیا کی کامیابی کے لیے، نہ آخرت کی نجات کے لیے، اس کے لیے ٹرم یوز کی گئی حرام، یعنی فوربڈن. جیسے ہم کہتے ہیں نا الاؤڈ اور ناٹ الاؤڈ، یہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے، ڈو اینڈ ڈونٹس. حلال اور حرام کا مفہوم یہ ہے، حرام کام کرنے والا گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف فرما سکتے ہیں. میں یا کوئی بھی یہ فتویٰ تو نہیں دے سکتا کہ معاف نہیں فرمائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے شرک سے کم جو گناہ ہوگا جس کے لیے میں چاہوں گا بخش دوں گا. اگین چاہیں گے معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی. جتنی چاہیں سزا دیں وہ بھی کوئی فکس نہیں کر سکتا کہ اتنی پنشمنٹ ہوگی اور اس سے اوپر نہیں ہوگی یا نیچے نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں حرام کام، یعنی ناٹ الاؤڈ تھا. جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کرمنل آفینس، اگر آپ نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے تو اب سزا ہوگی، وہ مہینوں کی ہوگی، سالوں کی ہوگی، فائن کی صورت میں ہوگی، پریزن کی صورت میں ہوگی. یہ ساری اس میں ریالٹیز ہیں. اب ایک ٹرم آتی ہے ان دونوں کے بیچ میں، مکروہ. مکروہ یا کراہیت. اچھا یہ کراہیت کا ورڈ ہم اپنی زبان میں ہندی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کراہیت، مجھے کراہیت آ رہی ہے، ناپسندیدہ، جو فیوریٹ نہیں ہے، جو ریکمینڈڈ نہیں ہے، جو پسندیدہ نہیں ہے، مگر وہ حرام بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یعنی پسندیدہ نہیں ہے مگر حرام بھی نہیں ہے. اس صورت میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یا جب باجماعت نماز کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے مسلمان، فرمایا کچی پیاز یا لہسن وغیرہ، یعنی گارلک اور انین رو جو ہم کھاتے ہیں سیلڈ کے طور پر یا ویسے، وہ مسجد میں کھا کر مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارے منہ میں سے اسمیل آئے گی اور جو برابر میں ہمارے قریب قریب نمازی کھڑے ہیں ان کو ناگوار گزرے گی، انہیں تکلیف دے گی. آپ یہ جانتے ہیں کہ گارلک اور انین ہم کتنا یوز کرتے ہیں اور اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی جانتے ہیں، منع نہیں ہے، مگر وہاں جانے کے وقت فرمایا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو اسی طرح سے کئی چیزیں ناپسندیدہ ہیں. اس کے بارے میں علماء کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مکروہ کاموں کو ریپیٹڈلی کرنا، شوق سے کرنا، بار بار کرنا آپ کو نافرمانی کے دائرے میں لے جاتا ہے. یعنی وہی بات ہے نا کہ جو فوربڈن ایریا ہے اس کے قریب جانا خطرے سے خالی تھوڑی ہے. بار بار آپ اس کے قریب جا رہے ہیں، بارڈر کے قریب نہیں جانا چاہیے نا. آپ ہر روز بارڈر کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں تو ہائی رسک پر ہیں آپ. تو اسی طرح سے سم ٹائمز یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ مجبوری میں، یا سم ٹائم آپ نے جان بوجھ کے بھی کر لیا، تو کوئی آپ کو گناہ گار نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا اللہ عذاب دیں گے، سزا دیں گے، مگر پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں استخارہ کا جو کانسیپٹ فی زمانہ ہمارے درمیان رائج ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی، استخارہ کے معنی خیر طلب کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ جب کوئی اہم کام کرنے لگو تو اللہ سے خیر طلب کر لو. یعنی یہ ایک طرح کی دعا ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرماتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی اس طرح سے تلقین فرماتے تھے، یعنی اتنا ایمفیسائز تھا، اتنی تاکید تھی. فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے تاکید کرتے تھے اور ایسے اس کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک دعا ہے. خاص طور پر یہ آپ جب کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اسکول کالج جاتے ہوئے روٹین کے کام، ملازمت پہ جانے نہیں جانا، ان کاموں میں نہیں کرتے، مگر کچھ اہم کام ہیں، بڑے کام ہیں، آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، عمومی طور پہ ہمارے ہاں شادی کا ڈیسیجن لیا جاتا ہے، اس سے پہلے کیا جاتا ہے، یا کوئی بہت اہم کاروباری ڈیل آپ کر رہے ہیں، کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی جگہ خریدنی ہے، بیچنی ہے، سم ٹائمز اس صورت میں بھی کیا جاتا ہے. اینی وے جب بھی آپ کرنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس کام کے لیے کرنا، اس کام کے لیے نہیں کرنا. ہاں جو فرائض ہیں، مثلا ایک خاتون مجھے بات یاد آ گئی کہ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہتی ہوں تو کیا میں استخارہ کروا لوں؟ تو بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک اچھا اور نیک کام کرنا چاہتے ہیں جو اسٹیبلشڈ ہے، جو ریکمینڈڈ ہے، جو پسندیدہ ہے، اس کے لیے، اور پھر اگین
وہ جو استخارہ ہم کرتے ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس میں نو یا یس آئے گا. فرض کیجئے اگر اس میں نو آ جائے گا تو کیا آپ حافظ نہیں بنائیں گے اپنے بچے کو؟ آپریشن کروانا ہے جی، استخارہ کروائیں گے. آپریشن کروانے کے لیے کسی اور سے استخارہ کروایا اور ازیوم یہ کیا کہ نو یا یس کا رپلائی آئے گا. فرض کر لیے نو آ گیا، آپ کا اپینڈکس کا آپریشن کروانا تھا، آپ نے کہا نو آ گیا ہے، اپینڈکس پھٹ گئی، وہ پیشنٹ مر گیا. پھر آپ دین کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسا کام کرتے ہیں، ان کے دین کا حال کیا ہے. تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک تو یہ کہ استخارہ میں یس یا نو نہیں ہوتا. آپ کا دل کا رجحان، آپ نے دعا کی، آپ کا دل کا رجحان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا میرے حق میں بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. استخارہ یوزلی خود ہی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا خود ہی کرنی چاہیے، مگر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آپ کے بزرگ ہیں، خاندان میں کوئی بزرگ ہے، کوئی آپ کے پیرنٹس میں سے، آپ کے مخلص دوستوں میں سے، دیندار لوگوں میں سے، عالم ہیں، کوئی بھی دین کو جاننے والے تقوی والے لوگ ہیں جنہوں نے استخارہ سینٹر نہیں بنایا ہوا ہو، مگر ان کا تقوی ہے، آپ کو ان کے علم پر، ان کے عمل پر بھروسہ ہے، تو ان سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے استخارہ فرما دیجئے، یعنی آپ بھی دعا فرما دیجئے. تو یقینی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے پہلا جو مسنون طریقہ تھا اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہو رہا تھا، جو اللہ کے حبیب نے سکھایا تھا، وہ تو یہ تھا کہ صحابہ خود استخارہ فرماتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا فلاں کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کا فون کال کریں اور وہ آپ کو استخارہ کر کے دے دے گا. ایسا معذرت کے ساتھ کوئی طریقہ رائج نہیں تھا. جنت یا دوزخ ظاہر ہے کہ ڈیسٹینیشنز ہیں فائنل، اور قرآن پاک میں جو دنیا کی بگننگ ہوئی، جب ابتدا ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے ایک پرپس کے لیے، یعنی پرپسلی دنیا بنائی، اس میں موت اور حیات رکھی، یعنی ایک زندگی جیو گے اور پھر وفات پا جاؤ گے. اس کے وفات کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کی منزل جنت ہے یا جہنم. تو جنت میں وہ جائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نظام عطا کیا، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کام کیے جائیں وہ کرے، اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچے. اب وہ ایک لمبی فہرست ہے، اچھائی، خیر، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ممنوع قرار دے دی، حرام قرار دے دی، ہم ان سے بچیں. جن کاموں کو ہم پر فرض قرار دے دیا ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. اب اس سارے پروسیس میں اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور فرائض کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، مثلا کوئی نمازی نہیں تھا تو کسی نے حج ادا نہیں کیا، تو کسی نے ماہ رمضان کے روزوں میں غفلت برت لی، کسی نے زکوٰۃ کے معاملات میں غفلت برت لی، اللہ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بخش دیں گے. اور فرمایا شرک سے کم جتنے گناہ ہوں گے میں جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا. تو پھر انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا. لیکن دوزخ میں کون جائے گا؟ فرمایا جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا رہا، وہ پیغام جو انبیاء کے ذریعے اس تک پہنچتا رہا، انبیاء موجود تھے، معجزات دکھا رہے تھے، پھر بھی اس نے ان کا انکار کیا، شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اور شیطان کے راستے پر چلتا رہا. تو شیطان اور اس کے چیلے، اس کے فالوورز، جو اس کا گروپ ہے، جو اس کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے ابدی دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ شیطان کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اللہ اور اس کے انبیاء اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی طرف رغبت کرے گا انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا.